السلام علیکم، میں فخرالزماں خان ڈیلی انڈیا نیوز کی طرف سے۔ میں آج آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرانا چاہتا ہوں جو انٹروڈکشن کی محتاج نہیں ہے، جناب خالد صاحب کہ ایجوکیشنسٹ ہیں، ان کا اپنا اسکول ہے سینٹ ہیرس ہائی اسکول۔ چلیے ملتے ہیں خالد صاحب میں، آئیے۔ جی خالد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالد صاحب، میں نے سنا کہ آپ کے اسکول کا رزلٹ جو ہے ماشاءاللہ سے 100% ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ سے کچھ باتیں کی جائیں۔ آپ کا بہت خیر مقدم ہے ہمارے چینل میں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے آپ کا اسکول کب اسٹیبلش کیا؟ جی، میں پہلے تو ڈیلی انڈیا نیوز کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور اسکول کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ سینٹ ہیرس ہائی اسکول کو 20 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ 20 سال سے چلا رہا ہے، اور یہ 21واں سال چل رہا ہے، ماشاءاللہ۔ اور یہ ہم نے 99 میں اس کو قائم کیا تھا۔ میں خود چونکہ ایئر فورس میں تھا اور وہاں پہ میں نے محسوس کیا کہ مسلمس میں ایجوکیشنل کافی کمی ہے اور ان کو کچھ پراپر گائیڈنس کی بھی ضرورت ہے تاکہ وہ ڈیفنس وغیرہ میں جوائن کر سکیں۔ تو اس چیز کو سوچتے ہوئے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایجوکیشنل فیلڈ میں ہی جایا جائے۔ حالانکہ ایکس سروس مین کے ناطے ہر جگہ پہ ریزرویشن رہتا ہے ہمارا، اور میں چاہتا تو کوئی دوسری سروس کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے سوچا کہ تعلیم کے میدان میں جا کر کے ہم اپنی قوم کے کچھ نوجوانوں کو تیار کریں اور ان کو بھی ڈیفنس فورسز کی طرف رغبت دلا کر کے ان کو لائیں، اور اس طریقے سے ہم نے 99 میں یہ اسکول شروع کیا۔ اچھا، ایز پر مائی نالج جو میں نے سنا ہے کہ آپ جو ہے مطلب انگلش میڈیم اسکول تو ہے، آپ کا نام بھی آپ کا سینٹ ہیرس اسکول ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دینی تعلیمات بھی دیتے ہیں، اس میں قرآن حافظ بھی کراتے ہیں؟ جی، آپ نے بالکل صحیح سنا ہے کہ یہاں الحمدللہ ہم نے اسکول کو جو ہے وہ بیلنس کیا ہے ماڈرن ایجوکیشن اور دین کی تعلیم کو ساتھ میں لے کر کے، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ دین کی تعلیم جو ہے وہ دنیاوی تعلیم سے بہت پہلے ضروری ہے۔ اگر دین انسان کو معلوم ہوگا تو دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا کیسے ہے، لیکن یہ دین اور دنیا کی تفریق کی وجہ سے خاص طریقے سے مسلمان جو ہیں وہ تمام تعلیمی میدان میں اور دوسرے معاملات میں بہت پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک بہت بڑا گیپ ہو گیا ہے ایک سیکولر ایجوکیشن حاصل کرنے والے شخص میں اور جو دینی تعلیم حاصل کر کے آ رہے ہیں، ان دونوں میں ایک بہت بڑا گیپ ہو گیا ہے۔ جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین اور دنیا کوئی الگ چیز نہیں، بلکہ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس دنیا میں رہا کیسے جائے۔ تو دین کی روشنی میں ہم نے کوشش کی ہے، بیلنس کر کے ہم نے یہ تعلیم کا سلسلہ جاری کیا ہے کہ جہاں پہ دین کی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور دنیاوی علوم کی بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ جی ماشاءاللہ سے آپ دین اور دنیا دونوں کو لے کر چلتے ہیں۔ آپ یہاں قرآن بھی پڑھاتے ہیں اور بچوں کو انگلش میڈیم کی تعلیم بھی دیتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور مہاراشٹر بورڈ سے ہم نے اس کو ریکگنیشن لیا ہوا ہے الحمدللہ اسکول کا، تو تاکہ بچوں کو صحیح طریقے سے معلوم ہو سکے کہ اس دنیا میں کیسے رہا جائے اور اس کی ترقی کے کیا ذریعے اختیار کیے جائیں، اور کس طریقے سے جو ہے ایک اچھے طریقے سے ہم ملک کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے دین کا یعنی کہ دینی جو تعلیم ہے اسلام کی، وہ بھی ہم نے بچوں کو ایک مورل ویلیو کے پیریڈ میں دے رہے ہیں، اس کے ساتھ میں قرآن کا بھی نظم ہے اور حفظ قرآن کا بھی ہمارے یہاں نظم ہے، جس میں کہ بچے جو ہیں وہ 5th 6th 7th میں حافظ قرآن بھی بن رہے ہیں الحمدللہ۔ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جیسے ابھی آپ کا اسکول کا رزلٹ جو ہے 100% ہے، اس میں آپ کریڈٹ کس کو دینا چاہتے ہیں؟ اپنے آپ کو، اسٹاف کو، اسٹوڈنٹس کو، یا پوری ٹیم کو؟ جی، ہم نے الحمدللہ اس سال ہمارا اسکول کا رزلٹ جو ہے وہ 100% رہا ہے۔ اسکول کا رزلٹ کئی مرتبہ 100% آ چکا ہے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایک آدمی یہ کام کر سکتا ہے۔ اٹس اے کمپلیٹ ٹیم ورک۔ نہ صرف یہ کہ ہم اچھے کوارڈینیشن کے ساتھ میں، پرنسپل کے ساتھ میں، ٹیچرز کے ساتھ میں کوارڈینیٹ کر کے ایک دوسرے سے تال میل کر کے آگے بڑھتے ہیں، بلکہ اس میں پیرنٹس کا بھی انوالومنٹ کافی رہتا ہے، الحمدللہ، اور بچوں کا بھی انوالومنٹ رہتا ہے۔ تو گویا کہ یہ ون سائیڈڈ ایفرٹ نہیں ہے، بلکہ یہ سب کو مل کر کے کوشش کرنا پڑتی ہے کہ وہ اس میں کوشش کریں، آگے بڑھیں، تعلیم حاصل کریں، اور تب جا کر کے کچھ یہ اچھا رزلٹ آتا ہے۔ تو بیسیکلی اٹ از اے ٹیم ورک، اٹس ناٹ اے انڈیویجول ایفرٹس، اینڈ الحمدللہ ہمارے یہاں ٹیچرس بھی بہت ڈیڈیکیٹڈ ہیں، اور جو پرنسپل ہیں وہ بھی ایکسٹرا اٹینشن دیتے ہیں، خاص طریقے سے 9th اور 10th کے بچوں کے لیے، تاکہ وہ جو ہے جو کمزوریاں ہیں ان کو انفرادی حیثیت سے بلا کر کے، انڈیویجول طریقے سے ان کو بلا کر کے اسکول میں دور کی جاتی ہیں،
اور فائنل ایگزام کے لیے تیار کیا جاتا ہے تاکہ وہ ایگزام میں اچھی طریقے سے پاس ہو سکیں. میری نالج میں ایک چیز ہو رہا ہے یا شاید آپ نے یہی سال جو آپ کا اسکول ہے وہ کالج میں بن گیا, مطلب 11-12 بھی شروع کیا ہے, وہ صرف لڑکیوں کے لیے کیا ہے؟ یہ ہم نے جو کالج کا شروع کیا ہے, جونیئر کالج فار گرلز, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کالجز کا ماحول بہت زیادہ آزادانہ ہے اور خاص طریقے سے مسلم لڑکیاں, مسلم والدین بھی پسند نہیں کرتے ہیں کہ ایسے کالجز میں اپنے بچیوں کو ڈالیں جہاں پہ بہت زیادہ آزادی کا ماحول ہو اور لڑکے اور لڑکیاں خلط ملط ہوتے ہوں اور وہ مختلف جگہوں پہ مطلب یہ کہ فری پیریڈس رہتے ہیں, کوئی کہاں بیٹھا ہے کوئی کہاں بیٹھا ہے. تو یہ ایک طریقے سے مورلی اینڈ ادروائز جو ہے بہت مطلب یہ کہ اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے. تو اس کے پیش نظر والدین نے بھی مجھ سے اکثر کہتے رہتے تھے کہ صرف بچیوں کا کوئی کالج ہو جہاں پہ ہم اپنی بچیوں کو بھی ہائر تعلیم دلا سکیں. تو ان کے ایک محفوظ انوائرنمنٹ میں ہم نے سوچا کہ صرف بچیوں کے لیے, صرف لڑکیوں کے لیے جونیئر کالج کا انتظام کیا جائے. اور الحمدللہ یہ اس سلسلے میں ہم نے پرمیشن مل گئی ہے اور ہم نے کالج بھی پچھلے سال شروع کر دیا ہے اور اس سال انشاءاللہ اس کا 12th بھی ہوگا اور اس کا رزلٹ بھی بہت اچھا آیا. اس میں یہ کئی پیرنٹس نے آ کے بتایا کہ جو یہ سوچ رہے تھے کہ 10th کے بعد میں بچے کو آگے کالج نہیں بھیجیں گے, انہوں نے بھی ہمارے یہاں کالج میں آ کر کے بچیوں کا ایڈمیشن کرایا. اچھا خالد صاحب, ایز اے پرنسپل, ایز اے اونر, ایز اے ایجوکیشنسٹ, آپ کوئی بچوں کو یا جو اور اسکول ہے, کالج ہے, ان کو کچھ میسیج دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اس فیلڈ میں کافی ایکسپیرینس ہو, جیسے آپ نے بتایا 20 سال بہت ہو گئے, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میسیج دیں, جو میسیج بچوں کو بھی پہنچے اور جو اسکول کھول رہے ہیں یا کھولنا چاہتے ہیں ان کو بھی پہنچے, پلیز. جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے, یعنی کہ ہر شخص کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے تعلیم ضرور اپنے بچوں کو دلائیں اور کسی بھی اچھے انسٹیٹیوٹ میں دلائیں جہاں پہ یہ اس طریقے کا بیلنس ہو کہ آپ دین اور دنیا دونوں کو بیلنس کر کے لے کر کے چل سکیں اور زیادہ سے زیادہ اچھی تعلیم دلائیں تاکہ ان کا کیریئر بھی مثبت بن سکے اور زیادہ سے زیادہ وہ زندگی میں سیٹل کر سکیں اور دنیاوی اور دینی اعتبار سے بھی وہ اپنے آپ کو کامیابی کے راہ سے ہمکنار کر سکیں. تو اسی لیے ہم نے اپنے اسکول کا جو سلوگن دیا ہے وہ بھی یہ ہے کہ سکسیز ان دس ورلڈ اینڈ آخرہ, یعنی کہ یہاں اس دنیا میں زندگی اس طریقے سے گزاریں کہ ہماری آخرت بھی بن جائے. اور میں چاہوں گا کہ جو بھی بچے یا پیرنٹس جہاں پر بھی اپنے بچوں کو تعلیم دلوا رہے ہیں تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ وہاں پہ اسکول میں اس قسم کی دین کی تعلیم کا نظم نہیں ہے تو وہ اپنے گھروں میں, اپنے محلے میں, اپنے لیول پہ بچوں کو دینی تعلیم دینے کی کوشش کریں تاکہ وہ دنیاوی اور دینی اعتبار دونوں طریقے سے کامیاب ہو سکیں. لیکن تعلیم بہت ضروری ہے, چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں, دونوں کو تعلیم دلانا بہت ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ. بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ہم کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. چلیے, اللہ حافظ.